حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ آج امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مشکلات کا شکار ہے ان کا حل بھی ہم کو قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں ملے گا۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں ایک حیرت انگیز نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ جو اعتماد اس بندہ فقیر کو، اس مرد درویش کو اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا، اور وہ جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے اس بات کا کہ ہم امت کے مسائل کو بھی اپنے دین میں تلاش کریں۔ آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل اس کو بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے مغرب کے فلسفے اور سوچ اور فکر سے۔ یہ مسائل آج بھی ہیں اور آج سے 100 سال پہلے بھی تھے کہ جب خلافت کی بنیاد کاٹی جا رہی تھی، جب امت مسلمہ کو تقسیم کیا جا رہا تھا قومیتوں میں اور ملتوں میں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب خلافت عثمانیہ کو توڑا جاتا ہے، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس سے پہلے امت مسلمہ میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان دنیا میں کہیں آنے یا جانے کے لیے ہم کو ویزے اور پاسپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خلافت اسلامیہ میں مسلمان ایک ملت کے طور پر یہ کافی تھا مسلمان ہونا۔ انسان کاشغر سے چلتا تھا، مغربی افریقہ تک سفر کرتا تھا۔ مسلمان جہاں چاہتے تھے دنیا میں اپنے آپ کو آباد کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے نکاح کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے کاروباری مراسم قائم کرتے تھے۔ صرف یہ کافی تھا کہ مسلمان ہیں۔ آج بھی ٹرانس حجاز ریلوے جو ترکوں نے دمشق سے اور استنبول سے ریلوے چلائی جو مدینہ شریف تک آتی تھی، اس کے آثار، اس کے نشان مسجد نبوی کے پاس نظر آتے ہیں۔ امت مسلمہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو پارا پارا کیا، آج تقریباً 100 سال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ پھر وہی صلیبی حملے، وہی سازشیں، صلیبی جنگوں، صلیبی فوجوں کی اس امت رسول کے خلاف برپا کی جا رہی ہیں کہ اب مزید امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پارا پارا کر دیا جائے، قومیت پہ، لسانیت پہ، عصبیت پہ۔ اقبال ماشاءاللہ عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آپ کی ضرب کلیم آنے والی صدیوں تک امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ بھی دے گی اور کفر کے 360 بتوں کو پاش پاش بھی کرے گی۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس حلقہ 11 میں جس محفل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ وحدت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اہلاً وسہلاً بچوں۔ علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظمیں ہیں جن کا تعلق امت کی وحدت سے ہے، جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بتاتی ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے نا، تو جو یہ ملت ہے، یہ امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کا کیمیا بھی اور ہے، اس کی کیمسٹری بھی اور ہے۔ حکیم الامت نبض شناس ہوتے ہیں، امت کے امراض کی نبض شناسی کر کے حل دیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو پچھلے غلامی کے دیکھے ہیں، ہماری سیاست بھی غلام ہے، ہماری معیشت بھی غلام ہے، ہماری عدلیہ بھی غلام ہے، سب کچھ انگریز کا دیا ہوا نظام۔ یہ فکر، یہ سوچ مسلمانوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی کہ مرد آزاد ہوتے کیسے ہیں، بندے آزاد کے دن و رات گزرتے کیسے ہیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے کون کہ جو خود تاریخیں اور تقدیریں تبدیل کرتے تھے؟ ہمارے وہ بزرگ جو پوری دنیا کو صدیوں تک تہذیب سکھانے والے تھے، جنہوں نے ایسی ایسی تہذیبیں بنائی کہ جو انسان نہ ان سے پہلے نہ اس کے بعد آج تک کبھی وہ تہذیب قائم نہیں کر سکا۔ اندلسیہ ہو، بغداد ہو، دمشق ہو، سمرقند ہو، بخارا ہو، ان سب کی بنیاد کس کیمیا پہ تھی، کس کیمسٹری پہ تھی؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دو نظمیں ہیں اقبال کی، ایک مذہب اور ایک پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کچھ انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر سوال جواب لیں گے آپ سے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اے بچوں، تم لوگ مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو مغرب سے کمپیئر نہیں کرو۔ تم یہ مت سمجھو کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے، ان کا سیاسی نظام یہ ہے، ان کا سوشل آرڈر یہ ہے، ان کا پولیٹیکل آرڈر یہ ہے، ان کا معاشرتی، معاشی، ثقافتی نظام اس طریقے سے ہے۔ تم ایک الگ ملت ہو، تم ایک الگ قوم ہو۔ اپنی ملت کے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی کیمسٹری اور ہے۔ ہمارے لیے حلال و حرام مختلف ہیں۔ دنیا کی واحد قوم ہے ہم مسلمان جس کے پاس حلال اور حرام کا تصور ہے۔ یقین کرو دنیا کی کسی قوم میں حلال اور حرام کا تصور نہیں ہے، ہر معاملے میں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے معیشت کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، ہر تصور میں ہمارے پاس حلال اور حرام ہے۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، روٹی حلال ہے، سور حرام ہے، حلال رزق حلال ہے، حرام رزق حرام ہے۔
بے حیائی بدکاری حرام ہے، نکاح حلال ہے. ہر چیز میں ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے. اور یہ اتنی خوبصورت کیمسٹری ہے ہماری کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ مسلمان کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، ہر جگہ منہ نہیں مارتا جا کے، نہ سیاست میں، نہ مذہب میں، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، ہم ہر چیز میں. پہلا سوال آپ دیکھ، پہلے بادشاہ آج بھی آپ مغرب میں جو مسلمان بستے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھاتے ہیں، پہلے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، کس پہ کیا لکھا ہے، اس میں حلال تو نہیں، حرام تو نہیں. ہماری وجود میں ڈال دی گئی. بات کو ہاتھ لگانے سے پہلے حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں. یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے. اور یہ کائنات کی کوئی قوم ایسا نہیں کرتی. اگر دنیا میں اگر کوئی قوم باقی رہ گئی ہے جس کے پاس یہ تمیز باقی ہے، وہ آپ لوگ قوم رسول ہاشمی. الحمدللہ. اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کریں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار. ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو طاقت ہے، وہ جو اپنی طاقت کو، اپنی پالیٹکس کو، اپنی ملٹری کو، اپنی اکانومی کو بلڈ کرتے ہیں، ملک و نسب پہ انحصار. ایک تو جغرافیہ بناتے ہیں اور پھر قومیت کے اوپر. میں فرینچ ہوں، میں اٹالین ہوں، میں میں کروٹ ہوں، میں سرب ہوں. ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، قومیت ہے. اتنی کمیونٹیز ہیں، انسانوں کو توڑتے ہیں. یہ انسانوں کو توڑتے ہیں مختلف قومیت میں، لسانیت میں، عصبیت میں، تعصب میں، جغرافیہ میں. اور یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. قوم مذہب سے مستحکم ہے، قوم قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم قوت مذہب سے مستحکم کرتے ہیں اپنی یونٹی کو، اپنے اتحاد کو. ہمارے لیے یہ فیکٹر نہیں ہے کہ کس ملک، کس خطے، کس زمین سے تم تعلق رکھتے ہیں. تو ابھی راہ گزر میں ہے. جو کوئی انسان پھنس گیا نیشنلزم میں، ان کو اقبال نے کیا فرمایا، تو ابھی راہ گزر میں ہے. قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. پھر وہ بات کہ حج کے موقع کے اوپر جو پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان آتے ہیں، تو اس پر اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ مکے میں دیا پیغام جنیوا کو، جمعیت اقوام یا جمعیت انسان، انسانیت کو اکٹھا کرنا. یہ دیکھو یہ کمال کی بات ہے. ہمارے دین کی ایسنس یہ ہے کہ انسانیت کو جوڑتی ہے اور قریب کرتی ہے. اور کفر کے نظام کا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو توڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو انگریزی میں عام استعمال ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. جب انگریز آیا تو اس نے کیا کیا، اور وہ صرف ہندوستان میں نہیں کیا. یونائٹڈ نیشنز کو علامہ اقبال کی جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے نا، جہاں پہ انہوں نے جمعیت اقوام بنائی ہیں، قوموں کو توڑ کر، مختلف نسلوں، قومیتوں، لسانیت، زبانوں پہ منتشر کر کے انسانوں کو قومیں بنائی ہیں، جس کو اقبال نے یونائٹڈ نیشنز کو کفن چوروں کا ٹولہ کہا. یہ کفن چور ہیں سارے کے سارے. یعنی جو مردہ دفن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی قبر کھود کے اس کا کفن بھی چوری کر لیتے. اتنے پلیت ہیں یہ لوگ. اور کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ بنائی اس لیے ان لوگوں نے تاکہ کفن چور جو چوریاں کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں، کہ سارے ہی وہی کام کر رہے ہیں. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ انسانیت کو جو سب سے بڑا فتنہ جس میں تقسیم کیا ہے، وہ وطنیت کا وہ تصور ہے جو مغرب نے دیا ہے. اقبال نے کہا نا کہ جو آج کے دور میں تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. یہ نیشنلزم کا یہ تصور کہ انسان پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے عرب مسلمانوں کو ان للہ و انا الیہ راجعون جب بھڑکایا اسی قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر ترک مسلمانوں کے خلاف، افریقہ کے مسلمانوں کو بھڑکایا عربوں کے خلاف، جس پر اقبال نے رو کے کتنا تکلیف سے وہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک اور خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. خانہ کعبہ کے پردوں میں ترک مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. یعنی یہ نظارہ بھی دیکھنا تھا ہم کو 20ویں صدی میں کہ وہ ترک جو خلافت اسلامیہ کی تلوار ہوا کرتے تھے، دین کی آبرو سنبھال کے رکھی، جنہوں نے کئی سو برس تک بے بسی اور بے چارگی میں کعبے کے پردوں میں ذبح کیے گئے. ان حکمرانوں کی طرف سے جو آج جنہوں نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پر. یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش کا قیام وجود میں آیا مسلمانوں کے خون پہ. عجیب و غریب اس ملک کی تاریخ پیدائش ہے کہ وہ ملک مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خون بہا کر وجود میں آیا. اور یہی المیہ یہ آج کی جتنی بھی خلیجی ریاستیں عرب دیکھتے ہیں، یہ بھی لارنس آف اریبیا اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خون بہا کر وجود میں آئی. اور یہی فتنہ اب برپا کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی.
کہیں بلوچ سیپریٹزم، بلوچ نیشنلزم کی بات ہے، کہیں پختون نیشنلزم کی، کہیں سندھی نیشنلزم کی، کہیں سرائکی صوبے کی، کہیں کشمیریوں کو آزاد کر دو، کہیں پہ یہ فتنے جو آج سے 100 سال پہلے امت رسول کو پیش آئے ہیں، آج ہمیں بالکل وہی فتنوں سے دوبارہ واسطہ ہے. اور اقبال جس طرح اس وقت ریلیونٹ ہے اس طرح آج ریلیونٹ ہے. فرماتے ہیں دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، اگر ایک دفعہ دین تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد تمہاری تمام اسٹرینتھ، تمہاری طاقت ہاتھ سے جائے گی، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. ایک دفعہ اتحاد تمہارا چلا گیا پھر تمہاری پوری عزت اور آبرو اور ملت بھی جائے گی. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. اگر تم نے یہ بات کہی کہ میں پہلے بلوچ ہوں پھر مسلمان ہوں، پہلے پشتون ہوں اور پھر مسلمان ہوں، پہلے پنجابی ہوں اور پھر مسلمان ہوں، پہلے سندھی ہوں اور پھر مسلمان ہوں، تو یاد رکھو تمہارے ہاتھ سے طاقت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا. آج کا المیہ یہی ہے نا ہمارے ملک میں. کوئی سیاسی جماعتیں لسانیت پہ ہیں، قومیت پہ ہیں، کوئی فرقہ واریت پہ ہیں، کوئی علاقائیت پر ہیں، پروونشل اٹانومی کے نام پر مرکز کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. جب تک تم حصار دین میں نہیں ہو گئے. بڑا خوبصورت اس کی بات فرماتے ہیں. اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. ان کی جو مشہور نظم ہے دنیا اسلام، اس میں بالکل یہی بات اقبال بار بار اس بات کا ایمفسائز کر رہے ہیں جو آج پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ناپاک اور پلیت حکمرانوں نے اس ملک کی وحدت کو پارا پارا اس لیے کر دیا کہ دین ہاتھ سے چھوڑ دیا. آج وہ کفر کے معاشی اور معاشرتی نظام، ڈیموکریسی ان کا سب سے بڑا خدا ہے. سود اور ربا کے نظام میں لت پت ہیں یہ لوگ. عدل ملک میں ہے نہیں. دین کا نام نہیں لیتے. دین پرائیویٹ میٹر ہے، مذہب پرائیویٹ ہے، سیاست سے اس کو الگ رکھے. مذہبی جماعتیں اور ہیں، سیکولر جماعتیں اور ہیں، قومیت اور لسانیت پہ جماعتیں اور ہیں. اگر ہم نے اس پاکستان کو متحد کرنا ہے، اس ساری خرافات کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. اقبال سے بڑھ کر اللہ نے تحفہ ہمیں نہیں دیا. اقبال سے مشورہ کریں، اقبال سے رائے لیں. فرماتے ہیں وارننگ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں. پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین ہو. سیاست کو چھوڑو اپنی اور دین میں داخل ہو. ملک دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. جو تمہیں ملک چاہیے، دولت چاہیے، وہ صرف تمہیں حرم کی حفاظت کی برکت سے ملے گی. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جب بات کرتے ہیں، جب مسلمانوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی قومیت کے لیے، لسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے، رسوا کیے گئے ہمیشہ. اور جب اللہ کے دین کی، حرم کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے دو جہان ان قدموں میں لا کے ڈالے. فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. اب وارننگ دیکھیں، اب وارننگ دیکھو یہاں پہ. فرماتے ہیں جو کرے گا امتیاز رنگ خوں مٹ جائے گا. جس نے یہ امتیاز کیا میں بلوچ ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، کشمیری ہوں، مہاجر ہوں، اللہ کی قسم مٹا دیا جائے گا. اور یہ اقبال صاف صاف پریڈکٹیو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے. اب اس پاکستان سے جس نے خیانت کی، جس نے اس پاکستان کو قومیت اور لسانیت میں توڑا، جو کرے گا امتیاز اور رنگ و خون مٹ جائے گا. ترک خرگائی ہو یا عربی والا گھوڑ، چاہے وہ ٹرکس ہوں چاہے وہ عرب ہوں، یعنی مسلمان ملت کے حوالے سے بھی. ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ خان آف خلات کے پوتے نے ٹیلی ویژن پر آ کے ایک پروگرام میں صاف صاف جب ان سے پوچھا گیا کہ آج لوگ، بہت سارے لوگ بلوچستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے حقوق چاہیے، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ کیوں پاکستان میں شامل ہوئے آگے؟ اس وقت الگ ہو جاتے، اس وقت تو اختیار تھا آپ کے پاس. تو خان آف خلات کے پوتے ٹی وی پر آ کے صاف صاف لائیو کہتے ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے دادا خان آف خلات نے پاکستان، جب تک خلافت کی بنا دنیا میں دوبارہ استوار نہیں ہوتی، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، دوبارہ سے اپنے بزرگوں کا وہ قلب و جگر تلاش کرو، اپنی تربیت کرو، دوسرے لفظوں میں تیاری کرو، اپنے آپ کو حلقہ 11 کے لیے بھی تیار کرو، رزم و حق و باطل کے لیے بھی تیار کرو. کیونکہ اب جو کچھ ہونے والا ہے بڑی بھاری ذمہ داریاں تمہارے پاس آنے والی ہیں. کیونکہ خلافت خود بخود تبھی قائم ہوگی، اللہ اس کے لیے شہیدوں کا خون طلب کرے گا، تمہاری جان مال عزت اور آبرو طلب کرے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، اسلاف کا قلب و جگر چاہیے ہوگا اس کے لیے.
وہ پرسرار وجود جب تک تم پیدا نہیں کرو گے، وہ نسل جب تک پیدا نہیں کرو گے. کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام تو لینا ہے بچوں. وہ کہتا ہے اگر آپ اس کام کو نہیں کرو گے، اللہ سمجھ بے نیاز ہے، یہ سب قوم غیرکم، وہ تم کو بدل کے دوسری قوم سے لے آئے گا. ولا تضروا شیئا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ. تو ہم کو مار کے دوسری نسل پیدا کر دے گا، اس قوم کو ہٹا کے دوسرے لوگ لے آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے. جب خون فاسد ہو جاتا ہے نا تو خون تبدیل کرنا پڑتا ہے. جب مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں بچا اربوں میں قیادت لینے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پورے عرب معاشرے کو تباہ کیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تلوار سے. کہاں سے چلا ہے؟ منگولیا سے، بغداد تک، بغداد سے لے کے مصر تک. اتنی بڑی آندھی تھی وہ، سونامی تھی وہ، جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ذبح کیا. ہم المیہ تو ہے لیکن اللہ کی بھی حکمت ہے نا، کیوں وہاں تک یہ معاملہ پہنچا. جب حال یہ تھا کہ جب مسلمان مدد طلب کر رہے تھے ایشیا وسطی کے خلیفہ بغداد سے، تو خلیفہ بغداد اس وقت 4 لاکھ فوج کو چھٹی دے کر رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف تھے. ناچ گانے کی محفلیں ہوا کرتی تھی. بغداد جیسے شہر کے اندر مسلمان فوجیں نہیں تھیں لیکن ناچ گانے کی محفلیں سجا کرتی تھی. کلچرل سینٹر تھا. طاؤس و رباب اول، طاؤس و رباب آخر، کہاں بات پہنچ چکی تھی. شروع بھی آخر ناچ گانے، پھر آخر میں بھی ناچ گانے. تو جب تاتاری فوجیں پہنچی ہیں تو دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کا. اللہ کو پھر ایسی قوم نہیں چاہیے، سب قوم غیر قوم بدل کے رکھ دے گا تم کو. پھر کیا ہوا؟ جب روم تو چلا گیا وہ تاتاری فوجیں جب منگولیا سے نکلی، اللہ کی شان دیکھو، اگلے 100-150 سال کے اندر یہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے. انہیں سے خلافت عثمانیہ بنتی ہے، ترک عثمانی ریاست ان سے بنتی ہے، مغلوں کی حکومت ان سے جاتی ہے. پورے وسط ایشیا کے اندر جو مسلمان پھیلتے ہیں وہی نیا خون ہوتا ہے، جمجو خون ہوتا ہے، جن کی تلواریں تیز ہوتی ہیں. اللہ پھر ان کو مسلمان کر کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عجیب راز ہیں. آج پوری کائنات میں اللہ نے جو کام لینے اس پاکستان سے لینے ہیں. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے بچوں، ہم نہیں کریں گے اللہ ہم کو بدل کے رکھ دے گا، کسی اور سے کروائے گا. ہم نے کرنا ہے، وی ہیو نو چوائس فرماتے ہیں. اور پھر ایک شناسی خطیرہ از جلی ہوشیار باش، ہر وہ شخص کہ جو ظاہر اور باطن کو خفیہ باتوں کو جان، ایک دوسرے کی چیزوں میں بحثوں میں پھنسے ہوئے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. ایک تم لوگ جو چھوٹی چھوٹی مزید خرافاتی بحثوں میں الجھے ہوئے ہو، ویک اپ، ہوش میں آؤ. اے گرفتار ابو بکر اولی ہوشیار باش، اے وہ جو ابو بکر میں اور علی میں گرفتار ہو، ہوش میں آ جاؤ. یعنی شیعہ اور سنی کی طرف اشارہ کیا. اور آپ نوٹ کرو کہ پوری مسلمان دنیا کو صرف جغرافیائی خطوں میں تقسیم کر کے نہیں توڑا جا رہا ہے، مسلک کی بنیاد پر بھی فساد برپے کیے جا رہے ہیں. عراق میں شیعہ سنی کی جنگ کروا کے تباہ برباد کر دی. پاکستان میں ہر مسلک کے اوپر ہر ایکسس پہ جنگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی بات ہو رہی ہے. اقبال اس وقت فرما رہے ہیں آپ سے، گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، جب دشمن تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا تم کس وقت لڑ گئے ہو، تمہیں بہتر ذبح کرے گا. تاتاریوں کی تلوار نہیں لکھا ہوا تھا کس مسلک کو چھوڑ دو اور کس کو ذبح کرنا ہے. جب مسلمانوں کو سکھوں نے اور ہندوؤں نے پاکستان بناتے ہوئے قتل کیا تو انہوں نے تمہارا مسلک پوچھ کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا تھا، بہتر ہے مسلمانوں کو ذبح کیا. اور یہی بات لوگوں کو سمجھ میں بہت بات میں آتی ہے. اس وقت معافی کا موقع نہیں ہوتا. خلیفہ وقت اس کے بعد یعنی حضرت فرید الدین عطار، بہت بڑے بزرگ، مولانا جلال الدین رومی کے دور کی 114 سال کی عمر ہو چکی تھی کہ جب تاتاریوں کا فتنہ آیا نیشاپور ان علاقوں میں. تو وہاں پہنچتا ہے تو لوگ دعا کروانے کے لیے حضرت فرید الدین عطار کے پاس پہنچتے ہیں. فرید الدین عطار فرماتے ہیں دعا کا وقت گزر چکا ہے، اب کفارہ تلوار سے ہوگا. لوگوں نے کہا حضرت دعا کا وقت، کہتے ہیں دعا کا وقت اس وقت تھا جب فتنوں کے آنے سے پہلے میں تمہیں وارن کیا کرتا، توبہ کر لو اللہ سے. اور تم اس وقت خرافات میں اپنے ناچ گانے میں رنگلیوں میں لگے ہوتے تھے، تمہیں اپنی دنیا کی زندگی میں اتنی غفلت میں تم تھے کہ تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں تھے. اب اللہ کا عذاب، اللہ کا فتنہ، اللہ کی آزمائش آپ پہنچی. اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اب صرف وہ بچے گا جو لڑتے ہوئے تلوار کی زور پہ شہید ہوگا. دعا کا وقت نکل گیا، کتاب میں بند کرو، تلواریں نکال لو. 114 سال کی عمر میں حضرت فرید الدین عطار تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس بابے نے تلوار کے زور پہ جان دیے. اللہ کے بندوں کو وقت معلوم ہوتے ہیں. کچھ وقت ہوتے ہیں دعا کے، کچھ وقت ہوتے ہیں جب دعا کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کفارہ خون سے لیا جاتا ہے. اللہ سے ڈرے اس وقت سے کہ جب اللہ پاکستانیوں سے کفارہ خون سے لے. ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں. بند کریں یہ خرافات،
کہ جمہوریت ہم اس ملک کے جمہوریت ہی چلانی ہے، یہ سود اور ربا کا نظام چلے گا، قومیت لسانی تو پھر قواریت کے اوپر ہی اس ملک کو تقسیم کیا جائے گا، پروونشل اٹانومی کے نام پہ مرکز اس ملک کا مرکز کمزور کیا جائے گا. بند کر دیں، وقت ہے ابھی. یہ سارے حکمرانوں سے ہم مخاطبوں کی بات کر رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تیاری کرو، اللہ نے کام لینا ہے، آپ سے لے گا. اور پھر اسی کے بعد پھر وہ شعر تھا اقبال کا کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. اقبال کی جو خوبصورت نظم ہے پھر اس پہ امید کو دلاتے ہیں کہ دیکھو آج بچے سوال یہ کرتے ہیں بچوں ہم سے کہ کیا کریں، دیکھیں اتنی مایوسی ہے، طاقت اختیار ہمارے پاس ہے نہیں، پلیت ناپاک حکمران ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں، نظام کو ہم کیسے تبدیل کریں. اس کا بہت خوبصورت اقبال پر خوشخبری اور بشارت دیتے کہ تم اپنی تیاری کرو اور پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اپنے آپ کو درخت سے جوڑ کے رکھو، امید کرو کہ انشاءاللہ بہار. سردیوں کے موسم میں کسی درخت کو دیکھو تو بالکل سوکھ جاتا ہے، سارے پتے گر جاتے ہیں، اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ایک مایوسی افسردگی اس پہ طاری ہوتی ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی شاخ یہ کہے کہ میں اس افسردہ مایوس مردہ درخت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، اس سے آپ کو الگ کر لے، تو جب فصل بہار آئے گی، جب بہار آئے گی تب تو وہ درخت زندہ ہو جائے گا، وہ شاخ زندہ نہیں ہوگی جس نے اپنے آپ کو اپنے مرکز سے الگ کر لیا. اقبال کی یہ انتہائی خوبصورت نظم ہے. فرماتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، وہ ایسی ڈالی جو خزاں میں اپنے درخت سے الگ ہو گئی. یعنی جب مشکل حالات آئے تو الگ ہو گئے. جو پاکستان پہ حالات مشکل تھے نا، کتنے لوگ کہا کرتے تھے پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، دنیا میں کہیں اور سیٹل ہو جاتے ہیں، کینیڈین ویزا لے لیتے ہیں، پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو مر جائیں گے، کھانے پینے کو نہیں ہے، بجلی گیس نہیں ملتی. ارے بابا یہ ملک پہ خزاں ضرور ہے لیکن یاد رکھو اس پہ بہار بھی آنی ہے. اس کو چھوڑ کے جاؤ گے تو جب بہار آئے گی تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عزت نصیب نہیں کرے گا. یہی وقت ہے اسٹینڈ لینے کا اس ملک کی خاطر، جان مال عزت آبرو کی قربانی، یہی وقت ہے دینے کا. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، وہ جو ڈالی خزاں میں اپنے درخت سے ٹوٹ کے الگ ہو گئی، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بہار آئے تو وہ سبز ہو جائے. اب وہ ٹوٹ کے الگ ہو گئی، اس نے توڑ لیا اپنے آپ کو ملت سے، جمعیت سے، اپنی قوم سے الگ کر لیا اس نے. ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے، ہمیشہ کے لیے اس کو خزاں اس کے نصیب میں ہے. مایوسی افسردگی لعنت اس کے نصیب میں، کچھ واسطہ نہیں اسے برگبار سے، اب اس کا کوئی تعلق اپنے درخت سے اپنے شجر سے نہیں رہ گیا. دیکھو کتنا خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے، کتنی خوبصورت مثال ہے. چاہے وہ قومیت کی، اب یہ ایک شجر سے مثال دی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں اگر کوئی ڈالی اپنے آپ کو الگ کر لے، امت رسول سے اپنے آپ کو الگ کر لے کہ جی میں کرد ہوں، میں ترک ہوں، میں عرب ہوں، میں افغان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، جس نے اپنے آپ کو اس ڈالی سے الگ کیا، یہ کہہ کر کے آج اگر بلوچستان کے کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے اس لیے ہم پاکستان توڑ دیتے ہیں، دیکھو اگر آج فضل خزاں ہے پاکستان پہ، تمہیں حقوق، پاکستان کے ہر خطے میں ظلم، سرحد میں تو ظلم نہیں. اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، ہم آزاد ہو کے الگ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے. ابھی ان کو شکایت اپنے بھائیوں سے، بعد میں ان پہ کافر مسلط ہوں گے. آج شکایت اپنے بھائیوں سے، اور سارا ظلم اس لیے ہے بلوچستان میں یا پاکستان میں، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، اس لیے کہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ملک توڑا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کیا جائے. جب اللہ کا دین ہوگا تو پھر کون ظلم کرے گا کس کے اوپر؟ آج تک دین تو نافذ ہی نہیں ہوا، اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں یہاں فصل خزاں ہے، باہر آئی نہیں اس ملک میں، کہ باہر نہیں لہذا ملک توڑ دو. یہ کیا دلیل ہوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ اللہ کا دفظ کریں، خلافت راستہ کا نظام تو لائیں، پھر اگر کسی پہ ظلم ہو تو بات کریں. فرماتے ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، مان لیتے ہیں ہم یہ بات. اقبال دیکھو الہامی کلام ہے یہ. فرماتے مانتا ہوں میں کہ آج تمہارے گلستان میں خزاں ہے، آج تمہیں حقوق نہیں مل رہے، آج پاکستان میں ظلم ہے، آج مہنگائی ہے پاکستان میں، آج بجلی پانی گیس کا بحران ہے، خزاں ہے نا ہمارے پاس. آج وہ پاکستان تو نہیں ہوئی جس کو ہم نے تعمیر جس کی ہم نے کی تھی، اس کی تکمیل تو نہیں کر پائے ہم ابھی تک. فرمایا مانگی بات نہیں. فرمایا ہے تیرے گلستان میں بھی فضل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گلے زرے کامل سے. مانتا ہوں کہ تمہارے پاس وہ
وسائل نہیں ہیں، تمہارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، تمہارے پاس اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ تم دنیا میں تبدیلی لا سکو. مانتا ہوں میں یہ، یہی تمہارا المیہ ہے نا. ہم اسی بات پہ تو روتے ہیں، کیسے ہوگا، کون کرے گا. کوئی بات نہیں، دنوں کی سب پرابلم ہیں. معلوم ہے کہ اختیار اور طاقت نہیں ہے، سود اور ربا کا نظام بھی ہے، سیاست بھی کوئی پلیت لوگ کر رہے ہیں، صوبائیت، قومیت، لسانیت ہے، سواریت پہ قوم کو توڑا جا رہا ہے. مانتا ہوں یہ سب کچھ. اور جو نغمزن تھے خلوت اوراق میں طیور، اور وہ جو اذان دے لوگ تھے تمہارے یہاں، کہتے الرجال کا بھی عالم ہے، کہتے سارے پرندے بھی اڑ گئے تمہارے. ہمارا برین ڈرین ہو چکا ہے. جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ پاکستانی تھے ملک چھوڑ کے چلے گئے، مایوس بھی ہو گئے. جو اذان دینے والے فقراء تھے، علماء حق تھے،